جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اساب جو سے کیے بحر بے کراں پیدا. وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا. ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم عناں پیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں ابو نصر احمد عاطف صدیقی صاحب. اور علامہ اقبال کی نظموں کو سمجھنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور جو لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے اس سے اور زیادہ حوصلہ مل رہا ہے کہ ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ضرور دیں. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو اس پروگرام کے مستقل دیکھنے والے لوگ ہیں، سنتے ہیں اس کو، تو اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو کسی خاص نظم پہ، آپ چاہتے ہوں کہ ہم بات کریں، تو وہ بھی آپ کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم انشاءاللہ اس کو موضوع بنائیں گے. آج جو ہم نے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو 21ویں صدی کی ایجوکیشن ہے، تو اس کے اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، بلکہ صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ سوسائٹی کے جتنے بھی بزنسز ہیں اس کے اندر بھی مانا یہ جاتا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ تخلیقیت پہ کھڑی ہوگی. کون کتنا کریٹیو ہے وہ قوم اور وہ فرد جو ہے وہ لیڈ کرے گا. تو یہ ایک سوال ہے کہ یہ تخلیقیت پیدا کیسے ہوتی ہے، یعنی کسی انسان کو کریٹیو کیسے بنایا جاتا ہے، یا کوئی انسان جو کریٹیو ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں. تو اقبال نے بھی اپنی نظم کے اندر، اپنے مختلف اشعار کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی پہ بات کی ہے. اور آج بھی جو ہم نے نظم کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان تخلیق ہے، اس میں اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کریٹیوٹی کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اور جو کریٹیو ہوتا ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہے. احمد عاطف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس نظم کی تشریح جو ہے وہ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ضرب کلیم میں یہ نظم تخلیق کے عنوان سے شامل ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. جہان تازہ ایک بالکل نئی دنیا، جس کو ہم فریش ورلڈ کہتے ہیں، بالکل ایک یعنی یہ پرانی دنیا بدل جائے اور نئی دنیا بن جائے، تو وہ جہان تازہ. افکار فکر کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے خیال یا تخیل. افکار تازہ، نئے نئے خیالات. اور نمود کا مطلب ہے نمودار ہونا، پیدا ہونا، پیدائش جو ہے. تو جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ جب نئی فکر، نیا خیال، نئی تھاٹس آئیں گی تو اس سے ایک نئی دنیا بنے گی. کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. سنگ پتھر کو کہتے ہیں، خشت اینٹ کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹوں سے اور پتھروں سے، یعنی مادی چیزوں سے نئی دنیا نہیں بنتی. آپ نئی نئی عمارتیں بنا لیتے ہیں اور نئی سڑکیں بنا لیتے ہیں، نئے کارخانے کھڑے کر لیتے ہیں، ان چیزوں سے نئی دنیا نہیں بنتی. اسی کو وہ جو نظم ہسپانیہ ہے اس میں اقبال کہتا ہے کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان. ہاں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مروبیت کی چیز بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ جو نئی فکر ہے، نئی جو آپ کی وہ ہے تھاٹس جو ہیں، وہ آپ کو کسی مقام پہ وہ نئی دنیا بنا سکتی ہیں. تو اقبال تو وہ کہتے ہیں، یعنی ہم ہر جگہ مادیت کے مقابلے میں انسانی فکر کو لے کر کے آتے ہیں. وہ جو ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تو اس کے مقابلے میں بھی وہ فکر کو لے کر کے آتے ہیں. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کے ایمان پر انحصار ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تعلق بھی قلب سے اور ذہن سے ہوتا ہے.
تو جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اور خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا۔ اب جو آپ کہہ رہے تھے کہ تخلیق کے عناصر کیا ہیں، تو اس میں پہلا عنصر جو ہے وہ اقبال نے پیش کیا ہے خودی، یعنی یہ بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں خود شناسی بھی ہے اور خودداری بھی ہے اور خود نگری بھی ہے اور خود احتسابی بھی ہے، خود احتسابی بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ تو جس شخص کے اندر خودی موجود ہو، یعنی اپنے آپ کو ہر طریقے سے اس نے پہچان بھی لیا ہو اور پہچاننے کے بعد اپنی ان صلاحیتوں کو گویا پروان چڑھایا ہو اور ان کو برقرار رکھا ہو، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ سے باہر نہ ہوا ہو، تو ایسا شخص جو خودی میں ڈوبا ہوا ہو، وہ اس کے عزم سے اور اس کی ہمت سے جو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے بڑے سمندر بن جاتی ہیں۔ آب جو ندی کا پانی یعنی یا ندی کی موج، اور بحر سمندر بے کراں، کراں کہتے ہیں کنارے کو، تو لامتناہی، ہاں بے کنارہ، جس کو ہم بے کنار کہتے ہیں، تو یعنی ایک چھوٹی سی ندی سے وہ بحر بے کنار پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ جو ہے نا، اب پورا کا پورا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آ گیا ہے، یعنی اتنی مختصر سی جگہ تھی، لیکن وہاں سے جو اٹھے مسلمان، تو یہ گویا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 3 بر اعظموں میں پہنچ چکے تھے۔ تو خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا، اور وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے۔ زمانے کی گردش کا مطلب یہ کہ زمانے کے جو نشیب و فراز ہیں، کبھی کسی کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، کبھی کسی کو زوال ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی عروج ملتا ہے، تو زمانے کی گردش پہ غالب کون آتا ہے، اس پہ کون کامیاب رہتا ہے؟ جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، عمر جاویداں ہمیشہ رہنے والی زندگی کو، یعنی اس میں امید کا ذکر ہے، عزم کا، حوصلے کا، کہ آپ ہر سانس میں ایک عزم کریں، ایک حوصلہ رکھیں، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ طویل رہنے والی۔ اقبال جو ہے وہ جو قوموں کے عروج و زوال کا جو ہے نا، اس کو بھی ایک بیان کر رہے ہیں۔ بالکل کہ مطلب اگر زمانے کی گردش پہ آج امت مسلمہ غالب نہیں ہے، اور جو غالب ہیں، اور یا امت مسلمہ جب تک غالب رہی، تو کیا وجہ تھی؟ کہ جوہر نفس سے کرے، جو ہر نفس سے کرے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا، یعنی ہر سانس سے، یعنی وہ تصور تو یہ ہے نا کہ ایک سانس جو پوری ہوئی تو زندگی ایک لمحہ، ایک ثانیہ کم ہو گئی، لیکن مسلمان کی زندگی جو ہے وہ ہر سانس سے ایک ہمیشہ رہنے والی حیات، تو ہمیشہ رہنے والی حیات جو ہے وہ آپ کو نیک اعمال سے ملتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے نیک اعمال کرتے رہیں کہ جس سے آپ کو ابدی زندگی میں فائدہ ہو، تو وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں کہ ہر نفس سے کریں عمر جاویداں پیدا، تو وہ زمانے کی گردش پر غالب آتے ہیں۔ اچھا، اس شعر پہ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کو ایک نئے سے نیا مفہوم نکلتا چلا جائے گا۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، اور عمر جاویداں ہمیشہ رہنے والی زندگی کو۔ اب آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیے۔ پھر اقبال خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا۔ اب یہ تو ایک تو آپ جو تذکرہ کرتے ہیں کہ اقبال کے زمانے کے حالات کیا تھے، تو امت کے حالات بھی اس میں دیکھیں، اور پھر پورا مشرق اس وقت غلام تھا، تو غلامی میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں خود کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ خودداری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور خود احتسابی نیا بھی نہیں کر سکتا، یا مروبیت اس حد تک آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس اب ان قوموں نے جو ترقی کر لی ہے، ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہرحال ایک ٹیکنالوجی کا زمانہ، انڈسٹریلائزیشن جس طریقے سے ہوئی، تو مادی ترقی تو مغرب نے کی، اور وہ جو حکمرانی کے طور پہ حکمران ہمارے جب بنے،
تو لوگوں کے اندر یہ آیا کہ اب بس انہی کی حکمرانی ہوگی اور اس مقام پہ شاید مسلمان قوم نہیں پہنچ سکے، اور اس کی وجہ وہ غلامی بتا رہے ہیں۔ ہاں، نہیں، وہ غلامی سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو وہ یہ سوچتے ہیں ابھی اس وقت بھی ہم جو غلامی کی جن کیفیات سے گزر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مغرب کی طرح طاقتور نہیں ہو سکتے، مغرب کی طرح مادی ترقی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور مغرب کی طرح خوشحال نہیں ہو سکتے، اور ہم بہت سی چیزیں متحد نہیں ہو سکتے، اچھے کام نہیں کر سکتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہی کی موت ہو، یہ خود ہی کی موت ہے، یعنی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا جو ہے، وہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں۔ اچھا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کائنات پہ بھی غور و فکر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں تو کوئی نہ منصب ملنا ہے نہ مقام ملنا ہے، تو ہم یہ جستجو، یہ جاننا کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہاں تک کیسے پہنچیں گے، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا، تو اس کائنات کا راز جو ہے وہ بھی نہ جان سکے، اور گویا طاقت حاصل کرنا اور اقتدار حاصل کرنے کی بھی کوشش ترک کر دی۔ لیکن اقبال مایوس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ارد گرد سے، یہ دشت کا جنگل بھی ہے، دشت کا مطلب میدان بھی ہے، جیسے کہ وہ کہا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تو وہاں سے ہمیں ایک محبت بھری خوشبو آ رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم انا پیدا۔ انا یا انان جو ہے نا، وہ لگام کو، باغ کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اقبال ابھی جو ہے اپنے خیالات کی، اپنی فکر کی، اور گویا امت کو جگانے کی تحریک کی باغ خود ہی تھامے ہوئے ہیں اکیلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید میرے ساتھی بھی پیدا ہو جائیں، میرے ساتھ مل کر کے اس باغ کو، اس لگام کو تھام لیں اور امت کو جگانے کی کوشش کریں۔ ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم آنا پیدا۔ لیکن اس میں جو ہے جو اصل پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو آج بھی ہم اگر اپنی قوم میں یہ فکر تازہ برپا کر دیں کہ اگر اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے آپ پر انحصار کیا، اپنے اندر عزم، ولولہ، طاقت پیدا کر لی، تو پھر ہم دنیا میں سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے یعنی، اور اس طرح ہم وہ تخلیقات کر سکتے ہیں کہ جس کے متعلق ہم یعنی حسرت سے کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جی۔ زندگی کے جتنے بھی دائرہ کار ہیں، چاہے وہ سائنس کا میدان ہے، ٹیکنالوجی کا میدان ہے، علم کا میدان ہے، معیشت کا میدان ہے، حقیقت یہ ہے کہ خدا کا نظام یہ ہے کہ جس نے جہان تازہ پیدا کرنے کی جد و جہد کی ہے، تو اس سرزمین پہ پھر طاقت اور اقتدار اور وہ چیزیں اسی قوم کو نصیب میں آئی ہیں۔ اور اگر اس کی مسلمانوں کے اندر تخلیقیت کی، کریٹیوٹی کی جو ہے، وہ اگر مسلمانوں کے اندر صفت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہوا کہ ہم صرف ان ساری چیزوں کے یوزر نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ڈیولپر بھی بن سکتے ہیں، تو پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔